الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اچھا، ہم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ایک بار پھر ہم اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے یہاں گرامر کرنے کے لیے بیٹھے. تو ہم پچھلی جتنی بھی ہم نے کلاسیں ہیں اس میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے، تو اب الحمدللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے، پلیز میوٹ لگا لیں. جیسے ہم نے جملہ اسمیہ کو ڈسکس کیا، اس میں ہم نے مبتدا اور خبر، آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو ہی پارٹ ہوتے ہیں، بیسک پارٹ دو ہوتے ہیں. ان میں ہم نے مفرد استعمال کیا، یعنی کہ مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی مفرد تھی، لیکن مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن اب ہم اس کلاس میں یہ جملہ اسمیہ بنائیں گے، مرکبات کا استعمال کریں گے اس میں. یعنی کہ جو جملہ اسمیہ بنائیں گے اس میں مرکبات استعمال کریں گے، وہ جو ہم نے مرکبات ناقصہ پڑھے ہیں، 4 مرکبات ناقصہ: مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب جاری. یہ امید ہے آپ کو اچھے سے آتے ہوں گے. آج ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے، کیونکہ جملہ صرف آپ کو پتہ ہے 2 لفظوں کا تو نہیں ہوتا، بہت بڑے بڑے سینٹینس بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہوگا جملہ اسمیہ میں کہ کون سا مرکب جو ہے وہ مبتدا اور خبر دونوں بن کر آ سکتا ہے، کون سا مرکب صرف مبتدا بن سکتا ہے یا صرف خبر بن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیز ہم نے خاص طور پہ دیکھنی ہوگی. اور جتنا کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ آج انشاءاللہ ساری محنت ہم نے استعمال کرنی ہوگی. اب وہ یہ مثلا جیسے جملہ میں ایک چھوٹا سا، آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم پہلے اردو کا جملہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو عربی کرتے ہیں، تاکہ کنسیپٹ ہمارے اپنی زبان کی وجہ سے اچھے سے کلیئر ہو جائے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. میں وائٹ بورڈ شیئر کر لوں تو پھر آپ کو اس پہ تھوڑا سا لکھ کے بتاتی ہوں. اب جیسے ایک چھوٹا سا سینٹینس، زید نیک ہے، زید نیک ہے، اس کی عربی کوئی کرے گا؟ جلدی جلدی ایکٹیو اسٹوڈنٹس کی طرح جواب دیا کرے. زید صالح. ٹھیک ہے، زید صالح. اور آپ کو پتہ ہے زید بھی رفع میں ہے اور صالح بھی رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں مل کر جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. اب زید مبتدا ہے، ایک تو اس سے لکھا نہیں جاتا، اور یہ صالح جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے، اس جملے کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. اب مثلا ہم کہہ دیتے ہیں زید نیک ہے، سے زید نیک آدمی ہے، زید نیک آدمی ہے. اب ایک لفظ بڑھ گیا ہے نا اس میں. اچھا، اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا زید نیک آدمی ہے. اب زید یقیناً مبتدا ہے اور نیک آدمی اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نیک آدمی کون سا مرکب ہے، بتائے گا کوئی؟
مرکب توصیفی. ہاں کیونکہ اس میں نیک کی صفت یوز ہوئی ہے، اس لیے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. اب اس کی عربی جب ہم کریں گے تو زید ہی آئے گا، زید. اور نیک آدمی آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کو اردو عربی کا ڈیزائن کراس بنانا ہوگا، آدمی پہلے لکھا جائے گا اور نیک بعد میں، کیونکہ عربی میں ایسے لکھا جاتا ہے. اب یہاں نیک آدمی کی عربی کیا ہوگی؟ رجل صالح. ٹھیک ہے، رجل صالح. ٹھیک ہے، اب یہ زید مبتدا ہو گیا، مفرد حالت رفع میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے زید معرفہ ہے، اور رجل صالح نیک آدمی مرکب توصیفی ہے اور یہ خبر ہے. مرکب توصیفی ایز خبر بن کر آیا ہے. اس طرح ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، لیکن کلاس میں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا پریکٹس کا، اس لیے یہ پریکٹس آپ گھر پہ خود سے جملے بنا کر کیا کریں، یا پھر بک میں سے جو آپ کو مل جائیں جملے تو ان پہ پریکٹس کر لیا کریں. اب مثلا ہم کہتے ہیں یہ ایک اور جملہ بنا رہے ہیں، مثلا عمر محنتی لڑکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا عربی ہوگی؟ عمر تو عمر ہی ہوگا، محنتی لڑکا کیا ہوگا؟ الولد مجتہد، ولد مجتہد. اب یہ محنتی لڑکا. اب دیکھیں یہ رجل صالح، دونوں آپ کو پتہ ہے صفات جو ہیں صفت جو ہے موصوف کو 100% فالو کرتی ہے. صفت اور موصوف کی اعراب سارے سیم ہوتے ہیں، جینڈر سیم ہوتا ہے، سب کچھ سیم ہوتا ہے چاروں حالتوں میں. اس کی اسم کی یہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اب ہم ایک اور جملہ بنا دیتے ہیں، محمد سچے نبی ہیں، تو کیا ہوگا؟ محمد نبی صادق. ٹھیک ہے، محمد سچے نبی ہیں. سچے نبی، نبی صادق خبر ہو گئی مرکب توصیفی، اور محمد مبتدا ہو گیا مفرد. یہ آپ نے مسئلہ اس طرح جملے بنائے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا زید نیک آدمی ہے، اب ہم کہتے ہیں نیک آدمی کیا ہے؟ کچھ بھی کر رہا ہو، مثلا نیک آدمی نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہہ دے مثلا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی نیک آدمی آپ کو پتہ ہے رجل الصالح. اچھا، اب یہاں الرجل آئے گا کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب مبتدا ہوگا تو یہ معرفہ میں آئے گا، جب خبر ہوگا تو یہ نکرہ میں آئے گا. جیسے رجل صالح خبر تھی تو تنوین کے ساتھ نکرہ میں آئی ہے. اب الرجل ہوگا کیونکہ یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے، الرجل الصالح نیک آدمی. آگے پھر یہ دیکھیں، اب یہ مبتدا ہو گیا مرکب نیک آدمی. اب بیٹھا ہوا اس کی کیا عربی ہوتی ہے؟ یہ جالسون. آپ نے ابھی جالسون، یہ جالسون خبر یہ مفرد ہے، اس لیے تنوین کے ساتھ آ رہی ہے. اب یہاں ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی خبر بن کے بھی آ سکتا ہے اور مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو مرکب ہے توصیفی یہ دونوں جگہ یوز ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ خبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر مرکب توصیفی خبر بن کے آتا ہے، لیکن یہ دونوں حالتوں میں یوز ہو سکتا ہے. اوکے، اب ہم دوسری اس کی قسم دیکھتے ہیں. مرکب اشاری کا دیکھ لیتے ہیں. اچھا، مرکب اشاری دیکھتے ہیں ہم. یہ قلم ہے، یعنی کہ میرے ہاتھ میں جیسے پین ہے، یہ قلم ہے. اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بولے ذرا.
हाजा कलम हाजा कलम हाँ जी, हाजा कलमुन, ये कलम है। अब ये पता है आपको, ये हाजा इसम इशारा है और कलमुन खबर है उसकी। हाजा इसम इशारा है, आपको पता है इशारा है, मौसूला है, ये सब मबनी होते हैं, मारिफा होते हैं और मुब्तदा की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। और कलमुन मुफरद है, ये दोनों जुमला बना रहे हैं, ये कलम है लेकिन दोनों मुफरद हैं। अब अगर हम यह कह देते हैं ये कलम पुराना है, पुराना की क्या अरबी होती है? कदीम कदीमुन। लेकिन ये असल, चले मैं यहाँ लिख के बताती हूँ ना ताकि आपको हमेशा याद रहे, कदीमुन। अब ये कदीमुन खबर है, तो हाजा कलमुन मुब्तदा है, तो यहाँ ये अल कलम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मुब्तदा मारिफा होता है। हाजल कलमु, एक तनवीन भी खत्म हो जाएगी। हाँ, हाजल कलमु कदीमुन, ये कलम पुराना है। और मुरकब इशारी आप ये से या वो से, यानी कि करीब और बईद के जितने मर्जी इशारे यूज करके आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं और आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। मसलन मैं कह दूं ये दो कलम पुराने हैं, तो ये क्या होगा? दो कलमों के लिए क्या आएगा ये की जगह पे? मुसन्नफ हाजानी हाजाने, हाजाने कलमाने कदीमाने। इसमें आपको पता है कलमान इसलिए आया कि हाजान और कलमान, क्योंकि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। अगर यहाँ हालत जार वाली बात होती तो हाज़ैनी कलमैनी आता। ये बातें बस थोड़ी सी जहन में रखनी होती हैं, बाकी तो वही बातें होती हैं जो पीछे से आ रही होती हैं। अब अगर मैं कहती हूँ ये कलम पुराने हैं, यानी कि सारे, बहुत सारे कलम, तो उसके लिए क्या आएगा? हाजिही हाउलाई नो, हाउलाए नहीं आएगा, नहीं नहीं क्योंकि हाज़िही हाँ, हाज़ी सोचे, हाज़ी हाज़िही, क्योंकि आपको पता है कि कलम की जो जमा है वो ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुकस्सर है अकलाम, तो हाज़िहिल अकलाम। लेकिन इसके साथ अल जरूर आएगा, ये बात आप ज़हन में रखें। हाज़िही, हाज़िहिल अकलामु। आगे पुराने के लिए क्या आएगा? कदीमतुन हाँ, कदीमतुन। ये दोनों बातें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? कि ये इसकी आगे ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगी, ये भी मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी अकलाम के साथ। लेकिन इसके साथ अल ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये मुब्तदा है और ये कदीमतुन उसकी खबर है। अच्छा, अब एक बात इसके लिए ख़ास तौर पे मुरक्कब इशारी के लिए नोट कर लें कि मुरक्कब इशारी जुमले में सिर्फ मुब्तदा बनकर आ सकते हैं, क्योंकि ये जुमले के दरमियान में इस्तेमाल नहीं होते और आपको पता है कि ये मारिफा होते हैं, ये नकरा नहीं होते। और ख़बर क्योंकि आमतौर पे मारिफा होती है, नकरा होती है, इसी वजह से इसमें इशारिया ख़बर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते और ना ये सेंटेंसेस के दरमियान में आते हैं या एंड में आते हैं। ये इसमें इशारा, मुरक्कब इशारी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा बतौर मुब्तदा के, खबर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात ख़ास तौर पे आप इस मुरक्कब के बारे में ज़हन में रखिएगा। अब हम अगला करते हैं और वो है, अच्छा, अब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को इस्तेमाल करते हैं इसमें मुब्तदा और ख़बर के तौर पे। मसलन हम पढ़ते हैं ज़ैद लड़का है, ज़ैद लड़का है। अब हम अगर इस जुमले को बढ़ाते हैं, ज़ैद लड़का है तो ज़ैदुन वालदुन होगा ना। अगर हम इसको जुमले को बढ़ाते हैं कि ज़ैद
حامد کا لڑکا ہے. اب یہ آپ کو کا کی کے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی جب عربی کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ زیدن ولدن حامد. حامد کے کیا اعراب آئے گا؟ ولدن سوری حامدین حامد، کیونکہ یہ مرکب ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ مجرور ہوتا ہے. چلا گیا، دوبارہ سے لکھوں. اچھا، زیدن ولدو. آپ کو پتہ ہے اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اس لیے ولدو آئے گا، ولدن نہیں آئے گا، یہ کیونکہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اور حامدن کیونکہ یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ہر حالت میں مجرور ہوتا ہے. اب زیدن خبر مفرد ہے، حالت رفع میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے زید معرفہ ہے. ولدن مضاف ہے، خبر ہے، اس لیے اس کا اعراب ہلکا ہے کہ یہ مضاف ہے. اور حامدن مضاف الیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے. اگر میں کہہ دیتی ہوں زید زینب کا لڑکا ہے تو پھر کیا لکھیں گے؟ بتائیں، کوئی بتائے. کیا لکھیں گے پھر؟ زیدن ولد زینبا آئے گا. ہاں جی، زینب آئے گا. بس یہی دیکھنا چاہ رہی تھی میں. ولدو زینبا کیونکہ یہ عرب نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے اور یہ کسرہ قبول نہیں کرتے. اب اگر میں کہتی ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ القرآن کلام. ہاں، القرآن آئے گا کیونکہ یہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ. ٹھیک ہے. یہ القرآن مبتدا ہے اور کلام اللہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ مرکب خبر ہے. اگر میں کہہ دیتی ہوں کہ کلام اللہ حق، یعنی کہ اللہ کا کلام حق ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہتی ہوں کلام اللہ حق، اب یہ کلام اللہ یہاں مبتدا بن گیا اور حق یہاں خبر بن گئی. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ان کو دیکھ کے آ رہی ہے؟ نہیں آئی کوئی بات ذہن میں؟ آنی چاہیے تھی. مرکب اضافی میں پہلے یوز ہوا ہے ایز مبتدا، جی جی اور حق بالکل. خبر ہوا ہے. ہاں جی، حقاً خبر ہے اور مفرد ہے. لیکن کلام اللہ جیسے خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، سیم کا سیم ویسے مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یہ بات آپ نے نوٹ نہیں کی؟ یعنی اس کو معرفہ نہیں بنایا جی، ہاں دیکھیں، یہی بات میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی. یہ معرفہ نہیں بن سکتا، یہ اصل میں ہی معرفہ ہے. میں نے آپ کو جب اسم کو معرفہ بنانے کے طریقے بتائے تھے، اس میں یہ طریقہ نہیں بتایا تھا کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی. یہ معرفہ ہی ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. یعنی کہ جب کوئی اسم کسی معرفہ اسم کے ساتھ ملتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ، اللہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، معرفہ ہے، آپ کو پتہ ہے. جب اس کے ساتھ کلام ملا تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ کلام اللہ مضاف الی المعرفہ ہے. جس طرح ہم
किताब को नाकिरा कहते हैं, लेकिन जब उस किताब को मैं ये कहूँगी कि किताबी यानी कि मेरी किताब, तो वो किताब मारिफा हो जाएगी। ठीक है, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, वो मारिफा हो जाएगी। ये बात आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा, क्योंकि इसको यहाँ अल कलाम नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। एक तो ये कि ये मुदाफ है, उस पर अल दाखिल नहीं होता, उस पर तनवीन नहीं होती। दूसरा ये कि जब ये मुदाफ इलैह के साथ कोई भी इसम आएगा तो वो मुदाफ इलल मारिफा होगा, वो मारिफा ही हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे तो फिर ये खबर भी तो मारिफा हो गई, ठीक है ना, कलामुल्लाही खबर भी, तो ये फिर मारिफा हो गई ना। हाँ, ये मारिफा ही है, क्योंकि जहाँ हम उसको नकरा नहीं कर सकते तो वहाँ खबर मारिफा ही आएगी। ये बात मेरे ख्याल में मैंने पहले भी बताई थी। मसलन मैं कहूँ आना नाइला, मैं नाइला हूँ। अब मैं अपने नाम को नकरा नहीं कर सकती, मैं मारिफा ही रहेगा मेरा नाम। आपका नाम आएगा तो वो मारिफा ही होगा खबर। यहाँ भी यही बात है कि ये खबर मारिफा है, ये खबर मारिफा है, ठीक है, और अ, मुरक्कब है। मेहरबानी, चाहे इसके साथ अल नहीं लगा फिर भी इसको मारफा ही कंसिडर करेंगे जी हक्कुन को? बिल्कुल, इसको मारिफा कहेंगे, क्योंकि अल्लाह की वजह से ये मारिफा हो गई, बात ये मारिफा हो गई, जी। मुदाफ इलल तो मारिफा। तो अल्लाह यानी लफ्ज़ जुल जलाला होने की वजह से मारफा हुई या कोई नहीं, और कोई भी? इसम होगा, कोई इसम अलम होगा, उसके साथ अच्छा जब कोई भी चीज लगेगी, कोई भी इसम लगेगा तो वो मारिफा हो जाएगा। जैसे किताब की मैंने आपको मिसाल दी, किताबी, मेरी किताब, वो किताब जी मारिफा हो गई, क्योंकि वो मेरी एग्जैक्ट, आपको पता चल गया कि ये सिर्फ मेरी है। जी ठीक है, तो ये मुदाफ इलल मारिफा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये मारिफा हो गया। अब ये खबर मारिफा है और ये कलामुल्लाह भी मारिफा है, मुब्तदा भी मारिफा है। अगर जब इसको मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल किया तो भी ये मारिफा है, जब इसको खबर में इस्तेमाल किया तो भी ये मारिफा है, क्योंकि ये खबर नकरा नहीं हो सकती। मुदाफ इलैह वाली जो खबर भी होगी वो तकरीबन सारी ही मारिफा होंगी तकरीबन, क्योंकि मुजाफ, अगर मुजाफ इसम अलम होगा तो वो खबर भी मारिफा होगी। अच्छा, अब मैं अच्छा, थोड़े से दो चार तो खबर जुमले का लिखती। जी, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं। ओके, ये माइक ऑन है आपके, तो इस वजह से फिर आवाज आ रही है। अच्छा, अब मैं मसलन लिखती हूँ अ, अब यही मुरक्कब इशारी का एक लिखती हूँ अ, जुमला, तो आप बताएंगे कि ये क्या है, इसमें कौन से मुरक्कब इस्तेमाल हुए हैं और वो मुरक्कब क्या है। हाजिही, हाजिहिल बिन्तु, हाँ, ये क्या है? ये मुरक्कब इशारी है, मुब्तदा होगा। हाँ, ये आगे मैं लिख रही हूँ, उख्तु फातिमा, आपको पता है यहाँ फता आएगी, फातिमा था। हाँ, अब ये क्या है? हाजिहिल बिन्तु, ये एक लड़की है, उख्तु फातिमा, जो फातिमा की बहन है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ दोनों चीजें मुरक्कब है, ये मुब्तदा मुरक्कब है और जो मुरक्कब इशारी है। ठीक है, मुब्तदा है और क्या है, मुरक्कब इशारी है। बताने का ये मतलब है कि ये डिफरेंट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, डिफरेंट मुरक्कबात भी एक ही जुमले में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये जो खबर है, ये क्या है? मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, और दोनों मुरक्कब हैं, दोनों डिफरेंट हैं, इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब मैं एक उसके साथ, ज़मीर के साथ जुमला लिखती हूँ। मसलन अल्लाहु, अल्लाहु रब्बुना,
रब्बुना। तो ये क्या है? अल्लाह हमारा रब है। तो ये अल्लाह क्या है? इसकी दमा देख के ही मुक्तदा। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मुब्तदा है, मुब्तदा है और मुफरद है। और रब्बुना ये मुरक्कब है, तो ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है। हाँ, मुरक्कब इजाफी है, खबर खबर जमा है, यानी कि मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब खबर है, और मुब्तदा मुफरद है। अब हम एक हदीस देखते हैं और उसके बाद आज टाइम मेरे सामने नहीं है, मुझे टाइम बताइएगा। 10 बजे पूरे। पूरे 10 हो गए हैं? अच्छा फिर ओके। एक हदीस है, दुनिया दुनिया मज़रअतुल आखिरह। दुनिया आखिरत की खेती है। ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी हुई होगी। इसमें ये जो दुनिया है ये मुब्तदा है, मज़रअतुल आखिरती आखिरत की खेती मुरक्कब इजाफी है, और क्या है, खबर है। अब ये दुनिया जो है इसका सिर्फ मैं ये थोड़ा सा बताना चाह रही थी, जिस भी इसम के साथ ये अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा आएंगे उस पे इराब नहीं लगेगा, यानी कि इस पे कोई दमा फता कसरा नहीं लग सकती, क्योंकि दुनिया को दुनिया ही बोलना है, दुनिया यू दुनिया ई दुनिया या नहीं बोल सकते। ठीक है, इन दोनों पे इसी तरह मूसा ईसा ये लफ्ज ऐसे ही लिखे जाएंगे, इसका ईसू ईसी नहीं कर सकते। तो इनके इनका जो पोजीशन होगी जहाँ ये लफ्ज लिखे हुए होंगे उससे हमने खुद ही देखना होगा कि ये मुब्तदा है दुनिया, और ये हालत रफ़ा में है, मरफू है, लेकिन इसका क्या है, दमा जो है ज़म्मतुल मुक़द्दरा, मुक़द्दरा में छुपा हुआ है, जैसे हमारा तकदीर हमारा मुक़द्दर छुपा हुआ होता है, इसको दमा मुक़द्दरा कहेंगे कि वो छुपा हुआ इस पे दमा है, ये मुब्तदा है, हालत रफ़ा में है। इसी तरह ये मूसा ईसा जो भी इस तरह के लफ्ज़ होंगे ये जिस जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे उसकी वो अलामत मुक़द्दरा होगी, छुपी हुई होगी, लेकिन इनको लिखा और बोला सेम इसी तरह जाएगा, चेंज नहीं कर सकते। अभी फिर ये एक वो रहता था मुरक्कब मुरक्कब जारी, तो वो जी फिर आज फातिमा की तो क्लास नहीं है, अगर आप थोड़ा टाइम ले सकती हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। नहीं नहीं, टाइम तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है और मैं निकाल भी सकती हूँ। चले इस पे मैं थोड़ा कर लेती हूँ, प्रैक्टिस में ये ज्यादा कर लीजिएगा। अभी हमारा ये आखिरी रहता है मुरक्कब जारी। इसमें ये है कि जैसे मसलन मैं लिखती हूँ जैदुन जालिसुन, जैदुन जालिसुन, जैद बैठा हुआ है। अब मैं इसको कह देती हूँ, इसके आगे अटैच कर देती हूँ। अब यहाँ आपने देखा है ना, ये मुब्तदा है मुफरद और जालिसुन खबर है मुफरद, दोनों मुफरद है। ठीक है, ये जुमला पूरा बन रहा है कि जैद बैठा हुआ है, लेकिन मैं इसके आगे अटैच करती हूँ अलल कुर्सी, कुर्सी पर। ठीक है, तो ये जो अलल कुर्सी कुर्सी पर है, ये आपको पता है कि अला जो है हरफ जर है, और कुर्सी ये इसम मजरूर है। अब ये जो पूरा मुरक्कब जारी है ये जुमला इस्मिया में मुताल्लिक होके आता है, यानी कि इसके बाद अटैच होता है। ये मुब्तदा और ख़बर नहीं होता, लेकिन जो भी ये मुताल्लिक होगा, जो भी बात होगी वो खबर से मुताल्लिक होगी, यानी कि बैठने की पोजीशन क्या है या बैठने की जगह क्या है, वो कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, ये अब हमने ये देखा कि जो अ, ये इसम ये मुरक्कब जारी है
یہ جملہ اسمیہ میں ایک علیحدہ پارٹ ہے، ایک علیحدہ حصہ ہے جو خبر سے متعلق ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ، اچھا کچھ اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھی ہے، وہ پھر میں اگلی کلاس میں کروں گی، لیکن یہاں میں انشاءاللہ ختم کرتی ہوں۔ جیسے ہم روز اذان سنتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ خیر خیر من النوم، ٹھیک ہے، ہم یہ روز سنتے ہیں۔ یہ کیونکہ حرف جر ہے، آگے اسم جو آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ اب یہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ ہم روز سنتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مبتدا ہے، خیر خبر ہے، نماز بہتر ہے کس چیز سے؟ من النوم، نیند سے۔ یہ ایکسٹرا اس کے ساتھ ہے، اس کو متعلق کہیں گے، متعلق، اور یہ متعلق ہوگا خبر سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ختم کرتے ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا اس کو مرکب جاری کے بارے میں بھی ایک دو خاص بات ہے وہ کروں گی، اور ہم جملے میں زور پیدا کرنا، اس کو نفی بنانا، اس کو سوالیہ بنانا، وہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب محنت آپ نے خود کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آگے آسانیاں فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ہم اس کو کرتے ہیں، انشاءاللہ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پرسنلی بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اچھا آج ہم نے 15واں رکوع شروع کرنا ہے آیت نمبر 122 سے انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھنی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یا بنی اسرائیل، یہاں سے اور اگلی آیت دونوں، یہ اب بریکٹ بند ہو رہی ہے۔ وہ آیت جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی، وہ اب دوبارہ ویسے کی ویسے آ رہی ہے، ہلکا سا چینج ہے، اور یہ حصہ تھا تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا جو ہم نے پڑھا ہے سارا، اور سارے کا سارا خطاب سابقہ امت مسلمہ یہود کی طرف تھا، اور اب ذکر شروع ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہ بریکٹ بند ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور خاص طور پر اس احسان کو میں نے تمہیں اس دور کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اچھا جو پچھلے اس میں چھٹے رکوع میں آیت آئی تھی، وہاں ولا یقبل منہا شفاعت پہلے تھا، اور ولا تنفعها
عدل بعد میں تھا، یعنی کہ اس میں شفاعت پہلے تھی اور عدل بعد میں تھا، اس میں عدل پہلے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اور شفاعت بعد میں کہی ہے۔ ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی کہ کوئی سفارش ان کے کام آئے گی اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا یا مدد کو پہنچے گا۔ اچھا، اب یہ کیا نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، سارے جہان والوں پر فضیلت، یہ سب سے بڑی نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور یہ نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد خاص یہ ہے کہ خطاب اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے ہے، لیکن مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، اور وہ عالم سے مراد یعنی کہ اس وقت کا جو دور ہے یا زمانہ ہے، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے زمانے پر ان کو، یہودیوں کو، ان میں رسول بھیجے، کتابیں اتاری، بادشاہت عطا کی۔ اب آیت کا مقصد کیا ہے کہ یہود مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو ان کے دور کے لوگوں پر بہت فضیلت دی تھی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا کیا تھا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ تو سفارش قبول ہوگی اور نہ معاوضہ یا بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے بنی اسرائیل کو۔ اب تو خیر ہم ہیں بہترین امت، یہ ہم پیچھے جب ہم نے چھٹا رکوع شروع کیا تھا اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا ہی بتا دیتی ہوں کہ اب امت مسلمہ جب بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا یہ مقام، تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ آل عمران میں بتا دیا کہ اب وہ بہترین امت ہے، امت واسطہ ہے۔ اب بنی اسرائیل کو ادھر ڈرایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے رسولوں پر ایمان نہ لائے، کتابیں جو ان پر نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان نہیں لائے، تو اس حال میں اگر قیامت کے دن سامنا ہوا تو کوئی رشتہ دار ان کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمارے جو انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے وہ ہماری بخشش کروائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، کوئی عذاب سے جان چھٹوانے کے لیے کوئی معاوضہ، کوئی رشوت قبول نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، یعنی کہ ہر تعلق، رشتہ داری، سفارش سب بیکار ہوگا۔ اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور وہ بروں کو ان کی برائی کا بدلہ اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ جتنا چاہے گا بڑھا کر دے گا۔ یعنی کہ یہ ہماری عمل کی خلوص پر، ہماری نیت پر ہے کہ ہم کتنا خالص ہو کر کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوانٹٹی کو اللہ تعالیٰ میئر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کوالٹی کو میئر کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شفاعت ہوگی باطلہ اس کی نفی ہو رہی ہے، اور جو شفاعت حق ہے وہ ثابت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شفاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین موحدین کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے گا۔ اب آگے آیت شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یاد دلائی ان پر کیے گئے انعامات، کہ جو وہ محض حسد کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں اور وہ انہیں چھپا رہے ہیں، تو وہ اب قیامت کے عذاب سے ڈرے۔ آگے آیت شروع ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ 3000 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء آتے رہے، اور آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 نہیں 3 بیویاں تھیں۔ جو ان کی بیوی قطورہ تھیں، ان کے وہ بن مدیان سے تھیں، تو ان کی نسل میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور آئی تھنک مجھے کنفرم یاد نہیں آ رہا، حضرت یوشع بن نون بھی انہی کی اولاد میں آئے تھے۔ انفیکٹ سارے انبیاء ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آئے
صرف اور صرف آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے 3000 سال تک یعنی کہ انبیاء آتے رہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قبلہ چینج کرنا ہے، امامت امت مسلمہ کو دینی ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا نے ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے، بکلمات کچھ باتوں میں، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ ان میں پورے اترے، یعنی کہ انہوں نے پورا کر دکھلایا۔ کسی ایک فکرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سٹرگل بیان کر دی ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے پورا کیا اپنے ہر آزمائش کو، پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، قال کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، اماما امام، یعنی کہ لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قالا کہا، یعنی دیکھیں فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، یعنی کہ فوراً ہی پیرنٹس کو اولاد یاد آتی ہے، اور خاص طور پہ انبیاء کو یہاں اولاد اپنی ذاتی ذریت بھی ہو سکتی ہے، یہاں اولاد اپنی پوری امت، پوری قوم بھی ہو سکتی ہے ان کی، کیونکہ انبیاء کے لیے ان کی امت، ان کی قوم اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ قالا کہا یا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال احد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یا میرے وعدے میں ظالم لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کیونکہ اب جو امامت ناس ہے وہ منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف، اور اس انتقال کے وقت، یعنی کہ اس منتقلی کے وقت، جو کامن فیکٹر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا، تاکہ یہود و نصارہ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے بھی جد امجد تھے، یعنی کہ یہود کے بھی اور نصارہ کے بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اور پھر آگے کیونکہ تحویل قبلہ کا ذکر آنا ہے، تو پھر کعبہ کی تعمیر کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنانا تھا امت مسلمہ کا، تو یہ ساری گفتگو جو شروع ہو رہی ہے یہ 4 رکوع تک جائے گی، یعنی کہ آگے کے 4 رکوع، اور ان کا اصل مضمون، اصل موضوع تحویل قبلہ ہی ہوگا۔ اب یہ کامن فیکٹر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس کے رب نے مختلف اوامر و نواہی کے ذریعے آزمایا، یعنی کہ کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ سے روکا۔ آپ تمام آزمائشوں میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام، بطور اکرام کے یہ فرمایا کہ میں عالم کا، عالم پوری دنیا کا توحید کا امام بنانے والا ہوں۔ جب یہ خوشخبری انہیں دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے یہ خواہش کی اور دعا کی کہ اے اللہ اس انعام و اکرام میں میری اولاد کو بھی میرا شریک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو سن لی، لیکن جیسے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی نسل کو نبوت اور کتاب دی، یہ سورہ عنکبوت میں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نبوت کے، کتاب سے، حکمت سے ظالم لوگ مستثنا ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے میں ظالم لوگ شامل نہیں ہیں۔ اب یہ اس میں ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے ترغیب ہے جو اپنے آپ کو، یا اپنی نسبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور یہ کہ وہ دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے، اور آخرت میں ہمیں جہنم سے نجات مل جائے گی، کیونکہ ہم دین اسماعیل پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہ تو قریش مکہ بھی یہی بات کہتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالصتاً توحید کی خاطر انہوں نے یہ حرم بنایا تھا، اور انہوں نے وہاں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے۔ اب یہ حق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حق ہے، اور اس اتباع کا تقاضا کیا ہے
کہ انسان جو ہے وہ موحد ہو، مسلم ہو، مومن ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آزمایا چند باتوں کے ذریعے تو وہ اس میں پورے اترے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم لوگ میرے وعدے میں داخل نہیں ہیں۔ اب یہاں کلمات سے مراد یعنی کہ تمام باتیں، تمام اوامر و نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ ان تمام امور اس میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم دیا یا جن سے روکا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا جو خشوع و خضوع ہے وہ شامل ہے، اس میں ان کا ہجرت فی سبیل اللہ اس میں شامل ہے، ان کا آگ میں ڈالا جانا اس میں شامل ہے آزمائشوں میں۔ اور ختنہ آپ کو پتہ ہوگا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا، یہ جو ہم بیٹوں کا ختنہ کرواتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر بیٹے کو قربان کرنا، یہ ساری باتیں سر فہرست ہیں ان کی آزمائشوں میں، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کی نسل میں ظالم لوگ بھی ہوں گے، بے شک ہوں گے۔ ظالم سے مراد یہاں مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اور ظالم سے مراد یہاں اللہ کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ دوسروں کی امامت کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو امام بنایا، اور ان کے نیک صالح جو آئیں گے پیچھے ان کو بھی امام بنائے گا اللہ تعالیٰ، لیکن ظالم لوگ جو ہیں وہ امامت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے جو امام ہے اس کو عادل اور انصاف والا ہونا چاہیے، اس کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ یہاں سے ایک مطلب نکلتا ہے آیت کا۔ اس طرح اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے کہ جو امور شریعت کی ذمہ داری ہے وہ کسی ظالم کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر وہ ظالم ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، تو یقیناً اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان سب کو گمراہ کر دے گا، اور کچھ لوگ ویسے ہی اندھی تقلید میں خود ہی گمراہ ہوتے جائیں گے چاہے وہ کچھ بھی نہ کہیں۔ یہ آپ تجربہ دنیا سے آپ کو یہ اس بات کا ملتا ہی ہے۔ اس لیے امام کو عادل حاکم ہونا چاہیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، البیتا بیت کو، گھر کو، مثابۃ للناس وامنا، مثابۃ یعنی کہ بار بار کرنا، لوٹ کر آنے کی جگہ، للناس سے لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی گہوارہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا اور پکڑو یا بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی کہ نماز کی جگہ۔ اب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم اور عہد لیا ہم نے، الا طرف ابراہیم ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین سے، ان طاہرہ کہ وہ پاک رکھیں گے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ باتوں کا عہد لیا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو امامت کی نشانی ہے یہ خانہ کعبہ، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی نشانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی ہے۔ اب وہ تو دیکھیں وہ پاس رہتے تھے، وہ بار بار جاتے تھے اور آتے تھے، پھر بھی ان کے دل میں ہر وقت خواہش ہوتی تھی۔ اور جو ہم مسلمان ہیں یعنی کہ ہمیں تو پھر بھی الحمدللہ بار بار جانے کا موقع ملتا بھی ہے اور جاتے بھی ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو صرف دل میں خواہش ہی کر سکتے ہیں، وہ بار بار زیارت کے لیے لوٹ بھی نہیں سکتے۔
تو ان کا سوچ کے کبھی ہوتی ہے تکلیف، دعا بھی میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے دیدار سے کسی کو محروم نہ رکھنا۔ بہرحال بار بار خواہش لیتی ہے، کروٹیں لیتی ہے دل میں اس گھر میں جانے کی، اور جب ایک بار لوگ گھر سے لوٹ جاتے ہیں واپس، تو وہ دوبارہ اس گھر کی زیارت کی خواہش کرتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بناؤ زائرین کے لیے، یعنی کہ دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ پرسکون میں، امن میں رہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جاہلیت کے دور میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ حرم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی امن کا گہوارہ بنایا، اور اسی گھر کی وجہ سے ہی عربوں کو عزت دی ہوئی تھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی آدمی اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کعبہ میں دیکھ لیتا تھا تو اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب کیا ہے، اس گھر کے بنانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور رب یہاں رب کون ہے؟ عالمین، رب العالمین، جس کا یہ گھر ہے، نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کے بنانے والے کو اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دیا، ان کے خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہر زائر کعبہ کو یہ حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم طواف کر لیتے ہیں تو ہمیں 2 نفل وہاں ضرور پڑھنے ہوتے ہیں، ورنہ طواف مکمل نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحم اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب یہ وہ پتھر ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، خیر سب نے دیکھا ہوا ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواریں بناتے تھے، اور دیواریں بنائی تھی جس پر یہ پتھر جو تھا یہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ پہلے پتھر جو ہے اچھا، یہ پہلے جو ہے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہہ کر حرم کی دیوار سے دور چلا گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کعبہ کی دیوار سے الگ جما دیا، یعنی کہ جہاں اب یہ ہے، اور کسی صحابی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اس پر، کوئی نکیر نہیں کی تھی یا روکا نہیں تھا۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ وصیت کی یا نصیحت کی، جو بھی کہنے۔ اب یہ جو تطہیر ہے، یہ پاک کرنا ہے، یہ دونوں طرح سے ہے۔ ظاہری صفائی ہو، گندگی نہ ہو، یعنی کہ جو زائرین آئیں وہ پریشان نہ ہو، انہیں اللہ کے گھر میں کوئی کوفت نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور تطہیر باطنی بھی ہے، یعنی اس گھر میں صرف اور صرف توحید کا پرچار ہو، یعنی کہ دونوں طرح سے اس گھر کو پاک رکھنا ہے غلط غلط چیزوں سے۔ اب اس بات میں مشرکین کے لیے تردید بھی ہے، جو اللہ کی بجائے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس گھر کے پاس، اس گھر کے اندر اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے اور توحید کے لیے بنایا تھا۔ اب یہ حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس گھر کو بتوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دو، اور یہ سنت ہمیشہ تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔
इस आयत में यहूद और नसारा पर भी तनकीद है कि वो लोग भी अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हैं, उनकी फजीलत का, उनकी आज़मत का एतराफ़ करते हैं कि वाहिद नबी हैं जिनकी आज़मत तमाम उम्मतें बराबर मानती हैं। और उन्होंने यानी कि जो हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के हज का, उम्रे का, तवाफ़ का, एतकाफ़ का, नमाज का, लेकिन यहूद व नसारा तो बिल्कुल भी नहीं आते इस घर में हज या उम्रे के लिए। वो लोग ऐसा नहीं करते। तो फिर वो कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैरोकार हो गए? तो फिर वो पैरोकार तो ना हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। सही हदीस से भी ये बात साबित है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया ने बैतुल्लाह का हज किया था। ठीक है? तो ये यहाँ भी ये बात हो गई कि यहूद और नसारा सही दीन पर नहीं है। अगली आयत है व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिन कि और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, रब्बी जअल, ए मेरे रब बना दे हाज़ल बलदा, इस शहर को अमन अमन की जगह, वर्ज़ुक़ और रिज़्क दे अहलहु, इसके रहने वालों को मिनस समराति, फलों से। अब आगे देखें वो खुद ही कह रहे हैं मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और यहाँ के रहने वालों में से जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएं। ये बात यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही कह दी, क्योंकि पीछे अल्लाह ताला ने उन्हें कह दिया था कि जो जालिम होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, मेरे वादे में नहीं आएंगे। यानी कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म के फलों से या मेवों से रिज्क दे। आला कहा, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कफरा, और जो कोई काफिर होगा या कुफ्र करेगा, उमत्तिहु कलीलन, बस मता दूंगा उसको, कलीलन यानी कि उसको भी थोड़ी बहुत मता दूंगा, दुनिया का फायदा। तुम फिर अज़तरहु इला अज़ाबिन नार, और उसको मजबूर कर दूंगा जहन्नम में दाखिल होने पर, अज़ाब नार पर। अल्लाह ताला ने कहा और जो काफिर होगा उसे भी कुछ दिनों तक नफा पहुंचाऊंगा, फिर उसे जहन्नम के अजाब में दाखिल होने पर मजबूर मजबूर कर दूंगा। वह बेसल मसीर, और वो बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है बेशक। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तू इस शहर को पुरअमन बना दे। अब देखें इस आयत से ही साबित होता है कि इस्लाम अमन का दीन है। अंबिया ने सब दुआ अमन की मांगी थी, और ये कैसे कैसे मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी को रिलेट करते हैं। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाने के बाद ये दुआ की कि ए मेरे रब, इस जगह को जहाँ भाई घर बनाया है मैंने तेरा, और जहाँ तेरे हुक्म से अपनी औलाद को बसाया है, ऐसा शहर बना जहाँ लोग मोहब्बत से रहें, मोहब्बत महसूस करें, हर खौफ से, गम से, परेशानी से आज़ाद हो, और यहाँ बसने वाले मोमिनीन के लिए हर किस्म का फल मुहैया फरमा। और आपने देखा है कि अरब में कुछ भी नहीं उगता, लेकिन हर चीज़ मिलती है, हर फल, हर सब्जी, हर चीज़ मिलती है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी कबूल फरमाई, हरम को अमन का गहवारा भी बनाया, तो बल्दे हराम भी बनाया, यानी कि यहाँ हथियार उठाना, कत्ल, ये वो, लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ मना है। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिर में ये सराहत भी कर दी कि जो काफिर होगा वो यहाँ तो तुम्हारी दुआ से फ़ायदा उठाएगा, लेकिन आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था और मैंने मदीना को, यानी कि दोनों रो के दरमियान हरम बनाता हूँ। यानी कि मदीना भी हरम है और मक्का भी हरम है। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एक को हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। व इज़ यरफ़अु, और जाब करो, और व इज़, और जब, यरफ़अु उठा रहे थे, इब्राहीमुल कवाइदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम
दीवारें, मिनल बैती घर की, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम। रब्बाना पुकारते जाते थे या कहते जाते थे, ए हमारे रब, तकब्बल कबूल फरमा ले, मिन्ना इसको हम दोनों की तरफ से, इन्ना का बेशक तू, अंतस समीउल अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। अब जब अच्छा ये है ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियाद उठा रहे थे, यानी कि ये आपको पता होगा कि ये घर पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और सूरह हज में इसकी बहुत सारी डिटेल है घर के बनाने से, यानी कि पहला घर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इसी जगह पे बनाया, और इसकी डिटेल सूरह हज में तफसील से आएगी, आएगी नहीं बल्कि आ चुकी हुई है, क्योंकि ये जो हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं ये मदनी सूरह है और सूरह हज मक्की सूरह है, उसमें ऑलरेडी डिटेल इसकी आ चुकी है, लेकिन हम इंशाल्लाह जब उधर पहुंचेंगे तो फिर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियाद उठा रहे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, तो वो दुआ करते थे कि ए हमारे रब, इस अमल को हमारी तरफ से कबूल फरमा ले, बेशक तू बड़ा ही सुनने वाला और जानने वाला है। अब ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो अपनी कौम को बताएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने उम्मुल कुरा यानी कि इस बस्ती में, मक्का की बस्ती में, सरजमीन अरब में अल्लाह का घर बनाया, और उसको बनाने के बाद वो उसे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा ले। और इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी कि खैरियत पूछने के लिए आए अपनी बीवी और बेटे की, तो मक्का में, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त बड़े हो चुके थे, यानी कि उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे अल्लाह ने एक काम का हुक्म दिया है, जिस पर बेटे ने कहा कि जो हुक्म आपको अल्लाह ने दिया है उसे कर गुजरिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ एक घर बनाऊं, और फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर उस घर की बुनियादों से दीवारें ऊंची की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें दीवारों पे जोड़ते जाते थे, और जब मकाम ऊंचा हो गया तो मकाम इब्राहिम जो ये पत्थर है इस पर खड़े हो गए, और आपको पता है कि वो इस तरह खड़े हुए कि वहाँ पाँवों के निशान बने हुए हैं, जैसे वो फिट होके वहाँ खड़े हो गए, और वो पत्थर जो है वो खुद ही से ऊंचा होता था, और खुद ही से ही वो बैतुल्लाह की चारों तरफ घूमता था, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला के देते थे, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इर्द गिर्द घूमकर उसे जोड़ते जाते थे, और साथ में ये दुआ भी कर रहे थे, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब इसे हमारी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले। अब देखें यानी कि हज़रत इब्राहीम ये बात कह रहे हैं, आपको पता है वह खलीलुल्लाह थे, और हम आप लोग जो इस बात पे मुतमईन होके बैठ जाते हैं कि हमारी मौत लाज़मन हक पर होगी, हम ज़रूर जन्नत में जाएँगे, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम लोग अपने आप को देते हैं। कोई भी यानी कि आप सलफ़ुस सालिहीन में से देख लें, सहाबा कराम को देखें, अंबिया और रसूल तो चलो बहुत ऊँची बात है, तो वो भी कितना ही कि कोई भी अमल करते थे, तो उसके बाद वो बहुत डरते थे और रोते थे ये आयत पढ़ के कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी बात कर रहे हैं, तो हमारा का क्या मकाम है? हम किस खाते में आते हैं? यानी कि अंबिया जब कोई अमल करते थे या सहाबा कराम या सलफ़ुस सालिहीन, तो वो जितना मर्ज़ी मुख़लिस अमल हो, तो वो डरते थे इस बात से कि यही कहीं ये हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो और हमारे मुँह पर दे मारा जाए। इसलिए कोई भी नेकी का काम करके एक तो बहुत इतराना नहीं है, दूसरा बल्कि परेशान होना है, और फिर उस नेकी को सँभालना भी है, और अल्लाह से उसके अजर की उम्मीद रख के दुआ भी करनी है। अच्छा, अगली आयत है, मेरे ख़्याल में ये आखिरी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, ए हमारे रब हमें अपना अताअत गुज़ार बंदा बना, व मिन ज़ुर्रियतिना और हमारी औलाद में से भी, उम्मतम मुस्लिमतन लक,
ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا، و ارنا مناسکنا، اور سکھا دے ہم کو مناسک حج عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور توبہ قبول فرما ہماری، درگزر فرما ہم سے، بخش دے ہم کو، انا کا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہاں مناسک سے مراد حج کے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اور مناسک سے مراد پورے دین کی ساری عبادات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو نسک کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی نعبد یعنی کہ تعبدو، عبادت کرنا بھی آتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی اطاعت گزار ہونے کی بھی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی اطاعت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور عبادت کے طریقے بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ گھر تو انہوں نے بنا لیا تھا، اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی عبادت کیسے کریں۔ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی عبادت کے طریقے سکھائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو جو پڑھ سنائے یا تعلیم دے، علیہم ان کو، آیاتی کا، یتلو پڑھ سنائے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں اب دیکھیں، پہلے جو وہ دعا کر رہے ہیں ذریاتنا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے، اولادوں میں سے جو بھی ہیں ان سب کو، اب یہاں دعا ہو رہی ہے اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نافع علم، عمل صالح کی توفیق مانگی، اللہ کی رضا مانگی، اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں قرآن اور سنت کی، حکمت سے مراد سنت ہے، تعلیم دے، اور انہیں شرک اور تمام گناہوں سے پاک کرے۔ اب یہ قرآن اور سنت کی تعلیم دے، یعنی کہ صرف سنانا نہیں ہے، سکھانا ہے۔ تعلیم میں سکھانا آتا ہے، اور آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل خود کر کے دکھایا، اور جس سے صحابہ کرام کو سیکھنے میں بہت مدد ملی اس بات سے کہ جیسے ہی کوئی حکم ہوتا تو سب سے پہلے فالوور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور وہ کر کے دکھاتے تھے ہر چیز، اور اس طرح تعلیم دی انہوں نے صحابہ کرام کو کہ دلوں میں بٹھا دیا سب کچھ۔ اور گناہوں سے اور شرک سے پاک کرنے کی بات ہوئی تو یہ کہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات فرمائی کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ بے شک آگے اینڈ کیا ہے، انا کا انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور زبردست ہے۔ اب یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے بنی اسرائیل سے، بنی اسحاق سے امت یہ امامت دنیا کی بنی اسماعیل کو دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا پورے عالم کا۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں تھیں، اور آگے بھی ہم یہ پڑھیں گے تو یہ تحویل قبلہ کی آیات آئیں گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، مجھ سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہوئی ہو میرے مولا، وہ جہالت ہے میری، وہ کم علمی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اسے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے بھلا دے۔ اور یا اللہ، جو ہم نے اس سے سیکھا، جو سمجھا، جو میں نے بتایا، جو پڑھا، اس میں جتنے بھی ہدایت ہے یا اللہ، اس کو ہمارے لیے ثابت قدم کر دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت
وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین اللہم انا نسألک عیشة نقیة ومیتة سویة ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔